آج اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کو دیکھیں تو ہمارے پاس 2.25 مہینے کا امپورٹ کور موجود ہے، اور ریمیٹنسز جو ہیں انہوں نے تمام پچھلے ریکارڈ توڑے ہیں۔ جو فورن ایکسچینج ریزروز ہیں آج $17.2 بلین پہ کھڑے ہیں، جب یہ چھوڑ کے گئے تھے تو یہ $9 بلین کے اوپر کھڑے تھے۔ جناب والا ریمیٹنسز آج $33.9 ارب کے اوپر ہیں، ایئر آن ایئر 9% کا انکریز ہے، جو کہ ہائیسٹ ایور انکریز جو ریکارڈ ہوا ہے۔ آج آپ اپنی آئی ٹی ایکسپورٹس کو دیکھ لیں، $3.8 بلین کی آئی ٹی ایکسپورٹس ہے، جس میں فری لانسرز کا $995 ملین کی کنٹریبیوشن ہے۔ آپ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو دیکھ لیں، آپ کا فزیکل ڈیفیسٹ جو ہائیسٹ تھا 2022 میں 8% کے اوپر، اٹ از ناؤ 0.7% آف جی ڈی پی۔ جناب والا یہ جو اوور آل میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، یہ اوور نائٹ نہیں آئی۔ جب ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے تب تو یہاں سے خوشیاں منائی جا رہی تھیں، امید کی جا رہی تھی، ان کا لیڈر اور ان کے تمام لوگ یہ امید کر رہے تھے کہ آج ڈیفالٹ ہوا کل ہوا۔ اب جب میکرو اکنامک سٹیبلٹی آئی ہے، کم از کم اس چیز کو تسلیم تو کریں کہ اکانومی سٹیبل ہے، دنیا اس بات کی معترف ہے۔ آج اگر ہمارا فیڈرل بورڈ آف ریونیو پہ میں ضرور بات کرنا چاہوں گا، شہباز شریف صاحب نے پہلی چیز جو اپنے ہوم گرون ایجنڈے پر لے کر آئے وہ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ریفارمز تھے، اسٹرکچرل ریفارمز تھے۔ ایف پی آر کے ریفارمز میں میں آج اس ہاؤس میں چیلنج کرتا ہوں، آپ آج کسی کسٹمز کے افسر کی سفارش کریں، کسی انکم ٹیکس کے افسر کی سفارش کریں، کیونکہ وہاں پہ ایک سفارش کلچر تھا۔ آج آپ سفارش کریں گے، شام تک وہ بندہ سسپینڈ ہو جائے گا، کیونکہ ریٹنگ کی گئی ہے، رپورٹس مرتب کی گئی ہیں، ٹرانسپیرنٹ پوسٹنگ ٹرانسفر کا سسٹم ان پلیس کیا گیا ہے کہ سفارشی افسر وہاں پر نہیں لگیں گے۔ اس کے علاوہ اربوں روپے لیٹیگیشن کے اندر تھے۔ ہوتا کیا تھا؟ اربوں روپے کا ٹیکس ہے، وکیل ایف بی آر کا ملا ہوا ہے جس نے ٹیکس دینا ہے اس کے ساتھ، اور ملی بھگت سے سٹے آرڈر لیے جا رہے ہیں، تاریخ پہ تاریخ لی جا رہی ہے۔ شہباز شریف صاحب نے ٹرائیبیونل بنائے میرٹ کے اوپر، ٹرائیبیونلز کے چیئرمین، میں خود وکیل ہوں، میں اس بات کو سمجھتا ہوں کلوژن ہوتی ہے، ہمارے ہاں بھی بلیک شیپ ہیں، ہمارا پیشہ اس میں بھی لوگ موجود ہیں، اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں، اس میں مائنڈ کرنے والی بات نہیں۔ اب ہمارے بہت سینئر ہیں پیشے کے لحاظ سے، میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ایف بی آر کے وکیل ملے ہوتے تھے، بالکل ملے ہوتے تھے ایف بی آر کے وکیل۔ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ آ جائیں میرے سے فیکٹ پہ بات کر لیں۔ ایف بی آر کے وکیل ملے ہوتے تھے جنہوں نے ٹیکس دینا، ان کے ساتھ اربوں روپے کی کلوژن تھی۔ اب ٹرائیبیونل بنائے گئے ہیں، ان کے چیئرمین میرٹ پہ اپوائنٹ ہوئے ہیں، وکیلوں کو میرٹ پہ لیا گیا ہے اور اربوں روپیہ ریکور کیا گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ چند انڈسٹریز جن کا ونڈ فال ٹیکس تھا، جس میں شوگر ہے، ٹوبیکو ہے، سیمنٹ ہے، بیوریجز ہیں، ان انڈسٹریز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں تھا کہ جتنا مرضی منافع کماؤ۔ مشتاق صاحب، صرف شوگر انڈسٹری سے 60 ارب روپیہ ریکور کیا گیا ہے ٹیکس کی مد میں۔ یہ جو گنجائش پیدا کی گئی ہے تنخواہ دار طبقے کے لیے، محروم طبقات کے لیے، یہ جو شہباز شریف صاحب کی اسپیشل ایفرٹ تھی، جس کے ذریعے ان انڈسٹریز میں ٹیکنالوجی بیس مانیٹرنگ سسٹم لگائے گئے، مانیٹرنگ کو ایفیکٹو کیا گیا، ایماندار لوگ لگائے گئے، 60 ارب روپیہ صرف شوگر انڈسٹری سے ریکور ہوا ہے۔ اس کے علاوہ پچھلے سال جو شہباز شریف صاحب کی ڈائریکٹ سپرویژن میں پوری فائنانس کی ٹیم، ایف بی آر کی ٹیم نے محنت کی، اورنگزیب صاحب ان کی پوری ٹیم اس میں بہت ایکٹیو رہی، چیئرمین ایف بی آر بڑے ایکٹیو رہے، انفورسمنٹ میجرز کی مد میں 800 ارب روپیہ کلیکٹ کیا گیا ہے، جس سے یہ گنجائش پیدا ہوئی ہے۔ کیا اس سے پہلے ان کے پاس بھی حکومت تھی، یہ تب لگے ہوئے تھے سیاسی بیانیاں بنانے؟ میں ان کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ کام آپ بھی کر سکتے تھے۔ یہ جو 800 ارب روپیہ اکٹھا ہوا ہے، یہ ول ٹو ڈو سے ہوا ہے، یہ ڈٹرمنیشن سے ہوا ہے، یہ
شہباز شریف صاحب کی ایک ایفرٹ ہے اس ملک کے لیے جس کے تحت یہ انفورسمنٹ ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ آج پورٹ پہ چلے جائیں، پہلے پورٹ کے اوپر کسٹم کلیئرنس میں کئی دن لگتے تھے، کئی ہفتے کئی مہینے لگتے تھے، وہاں بھی کرپشن واز ریمپنٹ. اب فیس لیس اپریزل سسٹم وہاں پہ انسٹال کیا گیا، اور ایف پی آر یہ سسٹم پورے ملک کے اندر لے کے جا رہا ہے جہاں پہ ٹیکس دینے والے کا ٹیکس کلیکٹ کرنے والے سے آمنا سامنا نہیں ہوگا. وہ آئی ٹی بیس سسٹم کے تحت فیس لیس سسٹم ہوگا، ماسکنگ ہوگی تاکہ کسی قسم کی وہاں پہ لیکیج نہ ہو سکے. یہ جو ایف پی آر کے ریفارمز کیے گئے جس کے تحت اتنا بڑا ریلیف قوم کو دیا گیا ہے، اس کا امپیکٹ ایک شہری تک جائے گا. اس کا امپیکٹ ان لوگوں تک جائے گا جو ٹیکس ادا کرتے تھے مگر ٹیکس نہ ادا کرنے والے کا بھی بوجھ اٹھاتے تھے. آج اس ملک میں ایک منصفانہ سسٹم لگا دیا گیا ہے کہ ٹیکس نہ دینے والے کا بوجھ ٹیکس دینے والا اب نہیں اٹھائے گا. اور میں یہ سب سے بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ جو ٹیکس نہیں دیتا ٹیکس دینے والا اس کا بوجھ اٹھاتا ہے. اور میں یہاں پہ بلال کیانی صاحب کو پرائم منسٹر صاحب نے ٹاسک کیا ریٹیلرز کے حوالے سے. 36 لاکھ ریٹیلر ٹیکس نیٹ سے باہر تھا اس ملک کا، اور ان کے ساتھ ان کی اپنی ڈیمانڈ کے اوپر ان کی اپنی یہ ریکویسٹ تھی کہ ہمیں کسی نہ کسی صورت میں ٹیکس نیٹ کے اندر لے کے آئیں اور اس کا کوئی شفاف سسٹم بن جائے. مجھے آپ کو یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ جہاں پہ ایف پی آر کے ریفارمز کیے ہیں، اچھے افسر لگائے ہیں، ٹرانسپیرنسی آئی ہے، ڈیجیٹلائزیشن ہوئی ہے، اور شہباز شریف صاحب نے شروع میں ہی فری آف کاسٹ ملنڈا گیٹس فاؤنڈیشن نے ایف پی آر کی ڈیجیٹلائزیشن کو فنڈ کیا. یہ کاوش ہوتی ہے کہ آپ جہاں جاتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ پاکستان کی بہتری کے لیے آؤ، پاکستان میں سسٹمز لگاؤ. اینڈ سیم گوز فار ابھی چائنا گئے، علی بابا کے ساتھ موقع پہ ڈیل کی. وہ پوری دنیا نے دیکھی کہ علی بابا کا چیئرمین یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا کہ ہم نے آج شہباز سپیڈ دیکھی ہے کہ موقع پہ اگریمنٹ سائن ہوا ہے اور ہم پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے. تو یہ جو میں ریٹیلرز کی بات کر رہا تھا کہ 36 لاکھ ریٹیلر وہ اس اسکیم کے تحت ٹیکس نیٹ کے اندر آیا جو پہلے ٹیکس نیٹ سے باہر تھا، اور ان کے لیے بھی ایک منصفانہ سسٹم بنایا گیا ہے فکس ٹیکس کا کہ وہ ٹیکس کی ایک رقم ادا کریں گے، ان کو ایک سرٹیفکیٹ ملے گا جو اپنی دکان کے باہر لگائیں گے. اور دیکھیے یہ بجٹ جس میں تنخواہ دار کو ریلیف ملا، جس میں غریب آدمی کے لیے کوئی ٹیکس نہیں ہے، جو میں نے جیسے کہا کہ 50,000 سے نیچے جو تنخواہ لے رہا ہے کوئی ٹیکس نہیں ہے، 50,000 سے لاکھ روپے والا جو لے رہا ہے 1% ٹیکس ہے، اس کے اوپر تمام سلیبز کو ریلیف دیا گیا ہے. مڈل کلاس کا بہت بڑا گلہ تھا کہ جی ہم 5 مرلے کا گھر 10 مرلے کا گھر بیچتے ہیں یا 5 مرلے 10 مرلے کا پلاٹ لیتے ہیں تو ہمیں ٹیکس دینا پڑتا ہے. ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو اس بجٹ کے اندر وزیر اعظم نے خصوصی ریلیف دیا ہے کہ اب جو مڈل کلاس اپنی چھوٹی لینڈ ہولڈنگ کی سیل پرچیز کرتی تھی ان کا ٹیکس بھی جو ہے وہ ریڈیوس کیا گیا ہے تاکہ ہاؤسنگ سیکٹر کو مزید تقویت ملے. اور جناب والا یہ جو ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر کو وزیر اعظم کی خصوصی کاوش کے تحت جو ریلیف دیا گیا ہے یہ صرف ہاؤسنگ سیکٹر کو نہیں ملے گا. ہاؤسنگ سیکٹر کو 12 انڈسٹریز ہیں جو فیڈ کرتی ہیں. اس میں سیمنٹ جاتا ہے، اس میں سریا جاتا ہے، اس میں فٹنگز جاتی ہیں، اس میں مختلف انڈسٹریز کا حصہ ہوتا ہے. اور جو اپنا گھر سکیم انٹروڈیوس کی گئی ہے جس میں محروم طبقات کو لون ملے گا 1 کروڑ تک، جس کے لیے 90 ارب روپیہ ڈسپرس کر دیا گیا ہے، 11 ارب روپیہ آلریڈی لگ چکا ہے، اس سال بھی اس کی پروویژن رکھی گئی ہے. تو آپ دیکھیں گے کہ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جو ایک سرج آئے گا اس سے پورے ملک کے اندر روزگار کے مواقع بھی پیدا ہوں گے، لوگوں کو سستا گھر بھی ملے گا. اور ہم نے 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں تو یاد کبھی نہیں دلانی کیونکہ وہ ایک ماضی کا قصہ ہے. میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ اپنا گھر کے تحت جن لوگوں کو گھر مل رہے ہیں، کوئی نائب قاصد ہے، کوئی ڈرائیور ہے، کوئی مزدور ہے، کوئی کسان ہے، کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کوئی کسی کے گھر میں کام کرتا ہے، جن کو یہ گھر مل رہے ہیں، یہ بہت بڑا بوسٹ ہے محروم طبقات کے لیے، مڈل کلاس کے لیے. اور اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہاؤسنگ اور ڈیولپمنٹ سیکٹر سے اکانومی کا پہیہ تیزی سے چلے گا. اور میں آگے بڑھتے ہوئے اب ایکسپورٹرز کے اوپر آؤں گا کہ اس ملک میں ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے جب ایکسپورٹ لیڈ گروتھ ہوتی ہے تو وہ صرف ایکسپورٹر کو فائدہ نہیں ہوتا،
اگر ایکسپورٹ بڑھے گی، فیکٹریاں اور لگیں گی، ایکسپینشن ہوگی، ڈائیورسفیکیشن ہوگی، لوگ نوکریاں دیں گے، روزگار کے مواقع پیدا ہوں گے، ملک کے اندر معیشت کا پہیہ اور تیزی سے چلے گا۔ ایکسپورٹرز کی جو دیرینہ ڈیمانڈ تھی کہ ایڈوانس ٹیکس ختم کیا جائے، وہ ختم کیا گیا، منیمم ٹیکس کو مزید کم کیا گیا، اور سپر ٹیکس، پہلے تجویز آئی تھی کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ جو 50 کروڑ تک کی ایکسپورٹ کرتے ہیں ان کے لیے ختم کیا جائے، مگر وزیر اعظم نے خصوصی ہدایات جاری کرتے ہوئے تمام ایکسپورٹرز کے لیے اس ملک میں سپر ٹیکس کو ختم کر کے دکھایا ہے۔ اور یہ فیصلے ان آئسولیشن نہیں تھے، یہ جو فیصلے کیے گئے ہیں پورے ہفتے لگے ان لوگوں سے کنسلٹیشن کرتے ہوئے۔ اس میں انڈسٹریز کے ساتھ الگ کنسلٹیشن ہوئی، چیمبرز کے ساتھ الگ کنسلٹیشن ہوئی، آئی ٹی سیکٹر سے الگ ہوئی، تمام سیکٹرز کو، یہ وزیر خزانہ بیٹھے، بلال کیانی صاحب بیٹھے ہیں، تمام سیکٹرز کو اس میں کیٹر فار کیا گیا۔ ایگریکلچر سیکٹر کے لوگوں کو بلایا گیا، ان سے تجاویز لی گئی۔ ابھی یہاں پہ ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے بات ہوگی اور بتایا جائے گا کہ کتنا ریلیف دیا گیا ہے، نہ صرف with regard to جو یوتھ کو لونز دیے جا رہے ہیں ایگریکلچر کے لیے، بلکہ جو ایگریکلچرل اکوپمنٹ باہر سے امپورٹ ہوگا اس پہ کسٹم ڈیوٹی کو کم کیا گیا ہے۔ یہ شپنگ کے بیٹھے ہیں منسٹر ہمارے جنید انوار صاحب، شپنگ سروسز کے اوپر سیلز ٹیکس کو 18% سے 0% کر دیا گیا ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بجٹ ہر طبقے کا بجٹ ہے، کسان کا، مزدور کا، دکاندار کا، ریٹیلر کا، ہر تنخواہ دار کا، ہر طبقے کا، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ اور خواتین کے حوالے سے یہ بہت بڑی ڈیمانڈ تھی اس ملک میں کہ پنک ٹیکس کو ختم کیا جائے۔ آج ان کی ہائیجین پروڈکٹس کے اوپر ٹیکس کو 0% کر دیا گیا 18% سے۔ اور یہ دیکھیے پاپولیشن ہمارا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور پاپولیشن کے حوالے سے بہت بات ہوتی ہے، اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑی ضرورت ہے اس مسئلے کو ایڈریس کرنے کی۔ اس کو بھی کیٹر فار کیا گیا ہے کہ کانٹراسیپٹیوز کے اوپر بھی جو ٹیکس تھا 18%، اس کو بھی 0% کر دیا گیا ہے۔ تو یہ بجٹ ایک ریلیف کا بجٹ ہے، یہ بجٹ ایک ایسے دور کا بجٹ ہے کہ ہم خوشحالی والے دور میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ پوری کابینہ اس بات کو جانتی ہے۔ خواجہ آصف صاحب بیٹھے ہیں کہ وزیر اعظم ایک ایک لمحہ پچھلے پورے سال اس کوشش میں رہے کہ میں گنجائش پیدا کروں، میں ریلیف لے کے آؤں، اور بہت سی ایسی باتیں ہیں کہ انہوں نے کس طریقے سے کہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر بھی ہیں، ہمارے باقی بھی آبلیگیشنز ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اس ساری چیز کو ایفیشنٹلی اور ایک کمپیٹنٹ طریقے سے مینج کر کے ذاتی ایک ایفرٹ کیا، دن رات ایک کیے، خون پسینے بہا کے آج اس مقام پہ ہم پہنچے ہیں کہ جو 2 سال سے وزیر اعظم کہہ رہے تھے کہ جیسے ہی گنجائش پیدا ہوگی ہم آپ کو ریلیف دیں گے، آج وہ وقت آ چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کو ایک ریلیف پہ مبنی بجٹ دیا گیا ہے، اور ہر طبقے کو اس کے اندر گنجائش پیدا کر کے ان کی ڈیمانڈز کو پورا کیا گیا ہے۔ یہ آغاز ہے ایک ایسی گروتھ کا جس سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایسی اکانومی بنیں گے کہ پوری دنیا دیکھے گی۔ جناب والا، میں ان کنکلوژن صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی تجاویز بھی آتی ہیں، مگر خدارا جہاں پاکستان کی بات ہو تو کم از کم ہماری بات نہ کریں، ہمیں داد نہ دیں، مگر پاکستان کی عزت میں اپنی عزت محسوس کریں، پاکستان کے فخر میں اپنے فخر محسوس کریں، اور پاکستان کو جو پذیرائی مل رہی ہے بین الاقوامی سطح پہ، جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا معترف ہے کہ پاکستان نے امن کے قیام کے لیے جو اپنا کردار ادا کیا ہے، اور آج پوری دنیا کہہ رہی ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی کاوشوں سے نہ صرف امن کا قیام ہوا ہے بلکہ ہم پوری دنیا کی اکانومی اس سے بینیفٹ کریں گی۔ پاکستان میں الحمدللہ جو ایک ٹیم ورک ہے جس میں SIFC کا بہت رول ہے، اور وزیر اعظم شہباز شریف ان کی پوری ٹیم، اور ساتھ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ان کی پوری ٹیم، وہ خارجہ محاذ ہو، وہ اکانومی کا محاذ ہو، آج پاکستان وہ پاکستان ہے کہ ہم فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ آج سب پاسپورٹ کی بھی عزت ہے، اور آج معیشت بھی جو ہے وہ ترقی کی شارہ پر گامزن ہے الحمدللہ۔ میں صرف اپنی بات اس بات پہ ختم کروں گا، پروین شاکر کے یہ اشعار ہیں کہ بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے،
بخت سے کوئی شکایت ہے نہ افلاک سے ہے، یہی کیا کم ہے کہ نسبت مجھے اس خاک سے ہے، اور بزم انجم میں قبا خاک کی اوڑی میں نے، اور میری ساری فضیلت اسی پوشاک سے ہے۔ پاکستان زندہ باد۔ شکریہ۔ قومی اسمبلی اجلاس وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہر کوئی بجٹ پر مثبت بات کر رہا ہے۔ ماضی میں پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کی باتیں کی جاتی رہیں، ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر شرطیں لگائی جاتی تھیں۔ مسلم لیگ نون نے مشکل معاشی حالات میں اقتدار سنبھالا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے ریاست کی بقا کے لیے اپنی سیاست تک قربان کی۔ ہر کوئی بجٹ پر مثبت بات کر رہا ہے۔ بجٹ میں مثبت اقدامات کی تعریف ضرور ہونی چاہیے۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دیا گیا ہے۔ 50,000 روپے تک تنخواہ لینے والوں آپ کو بتاتے چلیں وفاقی وزیر اطلاعات قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہر ایک بجٹ پر مثبت بات کر رہا ہوں، بجٹ میں مثبت اقدامات کی تعریف ضرور ہونی چاہیے۔ تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دینا چاہیے۔ 50,000 سے 1 لاکھ تنخواہ پر صرف 1% ٹیکس ہے۔ اہم اپڈیٹ ہے، آپ کو بتاتے چلیں کہ ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر شرطیں لگائی جاتی تھیں، یہ کہنا ہے عطا تارڑ کا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کر رہے تھے۔ آگے چلیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ معاہدے پر آج دستخط ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ معاہدے پر دستخط ہوتے ہی آبنائے ہرمز کھول دی جائے گی۔ معاہدے میں رقم کا کوئی تبادلہ نہیں کیا گیا۔ حالات پر امن ہوگے اور ہم جوہری مواد پر کھود کر نکالیں گے۔ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کے منتظر ہیں۔ میرا ایران کے ساتھ معاہدہ اوباما معاہدے کے برعکس ہے۔ براک اوباما کا معاہدہ جاری رہتا تو ایران اب تک ایٹم بم بنا چکا ہوتا۔ ایرانی ناجوہری ہتھیار حاصل کرنا چاہتے ہیں اور ایران کے ساتھ ہمارا تعلق پہلے سے مختلف اور بہتر ہوگا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ طویل عرصے تک کام کے منتظر ہیں۔ ایرانی فوج نے صدر ٹرمپ کا آج ڈیل ہونے کا دعویٰ مسترد کر دیا۔ پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ ایرانی کسی بھی معاہدے پر دستخط نہ کرنے کا بتا چکے ہیں۔ ٹرمپ 14 جون کو اپنی سالگرہ کی وجہ سے دستخط کرنا چاہتے ہیں۔ امریکی صدر اس موقع کو اہمیت دے کر ذاتی تشہیر کا پروگرام بنانا چاہتے ہیں۔ امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت پر دستخط اتوار کو نہیں ہوں گے۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کا موقف۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسماعیل بقائی کا کہنا ہے کہ اسلام آباد مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے حتمی وقت کا اعلان آئندہ چند روز میں ہونے کا امکان ہے۔ اسلام آباد یادداشت کا بنیادی مقصد جنگ کا خاتمہ ہے۔ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مرحلے پر جوہری معاملے پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ ممکنہ معاہدہ مذاکرات کے تسلسل کے لیے فریم ورک ہوگا۔ جوہری معاملات کے حوالے سے تکنیکی بات چیت 60 روز مدت کے دوران جاری رہے گی۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں حتمی مراحل میں داخل۔ امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر الیکٹرانک دستخط آج ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ امن معاہدہ اب پہلے سے کہیں زیادہ قریب ہے۔ پاکستان امن معاہدے کی تکمیل کے لیے سرگرم اقدامات میں مصروف ہے۔ پاکستان امن معاہدے پر الیکٹرانک دستخط کی تیاری کر رہا ہے۔ حتمی منظوری کے فوراً بعد امن معاہدے پر دستخط متوقع ہیں۔ امن معاہدے کے بعد اگلے ہفتے تکنیکی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ پاکستان دونوں فریقین کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ برطانیہ نے انگلش چینل سے گزرنے والے روسی تیل بردار جہاز کو روک لیا۔ برطانوی وزیراعظم کیئر سٹارمر نے روسی آئل ٹینکر کو روکنے کی تصدیق کر دی۔ کہا کہ روسی تیل بردار جہاز انگلش چینل عبور کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برطانیہ کی کامیاب کارروائی روس کے لیے ایک اور جھٹکا ہے۔ برطانوی وزیراعظم نے کہا ہے کہ جہاز روکنے کا اقدام پیوٹن کی یوکرین جنگ میں معاونت کے لیے اہم ہے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان معاہدے کی خبروں کے اثرات۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی آ گئی۔ برطانوی خام تیل 3% سستا ہو گیا۔ نئی قیمت $87 فی بیرل ریکارڈ کی گئی۔ امریکی خام تیل بھی 3% سستا ہو کر $85 پر آ گیا۔ متحدہ عرب امارات کا مربن کروڈ آئل 50% سستا ہونے کے بعد $83 فی بیرل کے حساب سے فروخت ہونے لگا۔
वफाक और पंजाब के दरमियान सूबाई महासिल में मुमकिन कटौती के मामले पर मुशावरत का अमल जारी है। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने 1000 अरब रुपए की कटौती की तजवीज़ दी है, जबकि पंजाब ने 600 से 700 अरब रुपए की तजवीज़ कटौती की अपनी तजवीज़ पेश की है। नेशनल इकनॉमिक कौंसिल इजलास में सूबों से कटौतियों पर राय तलब की गई थी। कटौतियों को हतमी शक्ल देने की बजाय मुशावरत का अमल जारी रखा गया है। वफाकी और पंजाब हुकूमत के नुमाइंदों के दरमियान पीर को आम मुज़ाकरात होंगे। फंड्स में मुमकिन कटौती से मुतल्लिक हतमी फैसला मुज़ाकरात में मतवक्के है। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला पंजाब के दरमियान भी राब्ते का इम्कान है। सूबाई माली मामलात पर वफाक और पंजाब में मुशावरत का सिलसिला तेज़ कर दिया गया है। फंड्स की कटौती के मामले पर दोनों हुकूमतों के दरमियान इत्तफ़ाक़ राय की कोशिश जारी है। और अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि बंदों में दरीना दुश्मनी 4 अफराद को मौत के मुंह में ले गई। मुखालिफिन ने अंधाधुंध फायरिंग करके एक ही खानदान के 4 अफराद को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग का अफसोसनाक वाक़या बंदों के इलाके डोमेल में गुज़िश्ता रात पेश आया। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने दरीना दुश्मनी को बना पर मुखालिफ फरीक को निशाना बनाया। लाशों को तहवील में लेकर हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वाक़े के बाद मुल्ज़िमान फरार होने में कामयाब हो गए। ताहम इनकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्ज़िमान को जल्द कानून के कटहरे में लाया जाएगा। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की कमाली आमद हुई है। सरदार सलीम हैदर खान ने साबिक MNA बेलम हुसनैन की जानिब से दिए गए इस्तकबालिया में शिरकत की। आपको बताते चलें कि कमालिया के अवाम ने गवर्नर पंजाब का परतपा का इस्तकबाल किया। गवर्नर पंजाब ने शुरा से खिताब करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी जब इक़्तिदार में आई तो लोगों के लिए नौकरियों के मौके पैदा किए। पार्टी ने नौकरियों के दरवाजे खोले कि गरीब अवाम महंगाई बेरोजगारी मुश्किलात में घिरी हुई है, इनको नौकरियां दो। नौकरियां बांटी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के दौर में भी और 8 से 13 भी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह अगले इलेक्शन में अल्लाह की मदद के बाद आपकी मेहनत से इंशाअल्लाह कामयाबी हासिल करेगी। रुक करने के उकाड़ा का, जहां उकाड़ा बाईपास पर ओवरटेकिंग के दौरान मुसाफिर बस उलट गई। हादसे में खातून समेत 6 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक हादसे में एक खातून समेत 6 अफराद जख्मी हुए। इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंच गई और जख्मियों को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद फराहम की गई। 5 जख्मियों को मौके पर ही इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है, जबकि एक जख्मी को मजीद इलाज के लिए DHQ साउथ सिटी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक खुशकिस्मती से हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो उधर फरुखाबाद में तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी ट्राली से टकरा गई। अलमनाक हादसे में 2 अफराद जहां भाग जबकि एक शख्स जख्मी हो गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर सड़क किनारे खड़ी ट्राली से टकरा गई। हादसे के नतीजे में सच्चा सौदा के रिहायशी PhD स्कॉलर और टीचर मोहम्मद नसीब और इनके भाभी मौके पर ही जाँ बाग हो गई, जबकि इनके भाई मोहम्मद शकील जो हाई स्कूल में टीचर थे और प्रिंसिपल थे शदीद जख्मी हो गए। रेस्क्यू 1122 ने जहां बाग अफराद की मैयतें वर्षा के हवाले कर दी, जबकि जख्मी को तिब्बी इमदाद के बाद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुहर्रम उल हराम के पुरअमन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए असिस्टेंट कमिश्नर तंदोवाला यार इकरा इम्तियाज़ ने मरकज़ी इमाम बारगाह का दौरा किया। आपको बताते चलें कि असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला अक्सा इम्तियाज़ ने मरकज़ी इमाम बारगाह का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर तांदियावाला अक्सा इम्तियाज़ ने रुकन सूबाई असम्बली जाफ़र अली होचा, DSP एजाज भट्ट, चीफ ऑफिसर मोहम्मद यासिर और दीगर मुतल्लिका अफसरान के हमरा मरकज़ी इमाम बारगाह का दौरा किया। इस मौके पर मुहर्रम उल हराम के जुलूसों और मजालिस के इंतज़ामात, सिक्योरिटी प्लान, सफाई सुथराई, सीवरेज निज़ाम, स्ट्रीट लाइट्स, पीने के साफ पानी, रेस्क्यू और तिब्बी सहूलियात समेत दीगर उमूर का तफसीली जायजा लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर ने तमाम मुतल्लिका महकमों को हदायत की है कि मुहर्रम उल हराम से कबल इंतज़ामात मुकम्मल करके अज़ादरान को हर मुमकिन सहूलत फराहम की जाए ताकि मजहबी इज्तिमात पर अमन और मुनज़्ज़म अंदाज में मुनक्किद हो सकें। डेप्यूटी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा का कहना है कि दरबार हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का तोसीही मंसूबा ज़ायरीन की सहूलत और मजहबी सियाहत के फ़रोग़ में अहम संग-मील साबित होगा। मज़ीद जानते हैं बख्तियार सखेरा की इस रिपोर्ट में।
डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर जमान, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जवेद और सेक्रेटरी ऑफ डॉक्टर अहसान भुट्टा की खुसूसी हदायत के मुताबिक ज़िला इंतजामिया ने 784वें सालाना उर्स मुबारक से कबल मनसूबा कामयाबी से मुकम्मल कर लिया है, जिससे मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वाले लाखों ज़ायरीन को जदीद, महफूज और बावकार सहूलियत मैसर आएंगी। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा की ज़ेरे निगरानी मुकम्मल होने वाले इस मेगा मनसूबे ने दरगाह आलिया के हुस्न और इंतजामी इस्तेदाद में नुमाया इजाफा किया है। मनसूबे के तहत जदीद तर्ज तामीर से आरास्ता शानदार मरकजी दाखिली गेट, सफ़ेद संगे मरमर से मुज़य्यन राहदारियाँ, खूबसूरत लैंडस्केपिंग, दीदा ज़ेब सीढ़ियाँ, CCTV कंट्रोल रूम, जदीद वज़ू खाने, टॉयलेट ब्लॉक्स, डिस्पेंसरी, एडमन ब्लॉक, कुशादा लंगर खाना और वसी और जदीद समा हाल तमीर किया गया है, जबकि अंदरूनी मज़ार नफीस लाइट ग्रे संगे मरमर का काम दरगाह शरीफ के रूहानी और जमालियाती हुस्न को मज़ीद उजागर कर रहा है। मनसूबे में खुसूसी अफराद, बुजुर्ग, ज़ायरीन और ख़वातीन की सहूलत के लिए जदीद लिफ्ट समेत दीगर सहूलियात भी फराहम की गई हैं, ताकि हर ज़ायरीन को ज़्यादा से ज़्यादा आसानी मैसर आ सके। डिप्टी कमिश्नर आसिफ रजा ने कहा कि हुकूमत पंजाब हज़रत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक को मजहबी, सकाफती और रूहानी हवाले से बैनुल अक़वामी अहमियत का हामिल इज्तिमा समिति है, इसलिए ज़ायरीन की सहूलत, तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त नफ्स को हर मरहले में पर मुकद्दम रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि तौसीम मनसूबे की तकमील न सिर्फ दरगाह के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक तारीखी इजाफा है, बल्कि आने वाली नस्लों के लिए एक पायदार और यादगार असासा भी साबित होगा। उर्स मुबारक के दौरान लाखों ज़ायरीन को आलमी म्यार की सहूलियात की फराहमी, बेहतरीन इंतजामात और खुशगवार माहौल की यकीनी फराहमी के लिए तमाम मुतल्लिका अदारे मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक हैं। बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के 784वें उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। कैमरा टीम के साथ बख्तियार सुफेरा, TV टुडे, पाकपतन। मोहम्मद अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए TV टुडे न्यूज़।